حضرت سمرہ بنت جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر سے فارغ ہوتے تو ہماری طرف منہ کر کے فرماتے، تم میں سے کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کر دیتا، پھر جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہتے آپ اس کی تعبیر بیان فرما دیتے۔ اسی طرح ایک دن آپ نے ہم سے پوچھا، کیا تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہم نے عرض کیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مگر میں نے آج رات 2 آدمیوں کو خواب میں دیکھا ہے، وہ میرے پاس آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے ایک مقدس زمین پر لے گئے۔ وہاں میں کیا دیکھتا ہوں کہ ایک آدمی بیٹھا اور دوسرا کھڑا ہے، جس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، جیسے وہ بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں ڈالتا ہے، بیٹھے ہوئے آدمی کے جبڑے میں داخل کرتا ہے اور اس کو کھینچ کر اس انداز میں کھینچتا ہے، وہ پیچھے اسے جبڑے کو چیرتا ہوا گدی تک لے جاتا ہے، پھر اسی طرح دوسرے جبڑے میں بھی ایسا ہی کرتا ہے۔ اس عرصے کے اندر، اتنے ہی ٹائم کے اندر، جتنی دیر میں وہ دوبارہ آتا ہے تو پہلا جبڑا ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر وہ دوبارہ اسی طرح ہی کرتا ہے۔ میں نے پوچھا، جو میرے ساتھ والے 2 آدمی تھے، میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے؟ ان دونوں نے مجھے کہا آگے چلیے۔ ہم چلے تو ایک ایسے شخص کے پاس پہنچے جو بالکل چت لیٹا ہوا تھا، سیدھا لیٹا ہوا تھا، اور ایک آدمی اس کے سرہانے ایک پتھر لیے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ اس پتھر سے اس کے سر کو پھوڑ رہا تھا، زور سے اس کے سر میں مار رہا تھا، اور جب سر پر لگتا وہ پتھر تو رلک کر دوسری طرف چلا جاتا، پھر وہ اسے جا کر اٹھا لاتا، اور جب اسے لیٹے ہوئے شخص کے پاس لوٹ کر واپس آتا تو اس وقت تک اس کا سر جڑ کر واپس اچھی طرح اسی پہلی حالت میں ہو جاتا جیسے وہ پہلے ہوتا تھا۔ اسی طرح وہ یہ مسلسل عمل کر رہا تھا۔ جب پتھر مارتا وہ پتھر چلتے ہوئے آگے پیچھے ہو جاتا، وہ اسے اٹھاتا، پھر دوبارہ لاتا تو دوبارہ اس کا سر ٹھیک ہو جاتا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ چنانچہ ہم ایک گڑھے کی طرف چلے جو تنور کی طرح تھا، اس کا منہ تنگ اور پیندہ چوڑا تھا، اس میں آگ جل رہی تھی اور اس میں برہنہ مرد اور عورتیں تھیں۔ جب آگ بھڑکتی تو وہ برہنہ لوگ شعلوں کے ساتھ اچھل پڑتے اور نکلنے کے قریب ہو جاتے، اس کے منہ سے بالکل نکلنے کے قریب ہوتے کہ جب آگ کا شعلہ اٹھتا تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ آتے تھے، جب آگ دھیمی ہو جاتی وہ بھی دھڑم سے نیچے گر پڑتے۔ میں نے کہا یہ کون ہیں جو میرے ساتھ والے تھے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ چنانچہ ہم آگے چلے اور ایک خونی نہر پر پہنچے، اس میں ایک شخص کھڑا تھا اور اس کے کنارے پر دوسرا آدمی تھا جس کے سامنے بہت سے پتھر پڑے ہوئے تھے۔ نہر کے اندر والا آدمی جب باہر آنا چاہتا تو کنارے والا آدمی اس کے منہ پر اس زور سے پتھر مارتا کہ وہ پھر اپنی جگہ پر لوٹ جاتا، پھر ایسا ہی کرتا رہا، وہ باہر آتا، وہ پتھر مارتا، وہ دوبارہ اپنی جگہ اس نہر کے درمیان میں چلا جاتا۔ جب یہ اسی طرح معاملہ چلتا رہا، میں نے اپنے ساتھ والوں سے پوچھا یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا آگے چلیے۔ ہم چل دیے۔ چلتے چلتے ہم ایک سرسبز باغ میں پہنچے جس میں ایک بہت بڑا درخت تھا، اس کے جڑ کے قریب ایک بوڑھا آدمی اور کچھ بچے بیٹھے تھے۔ اب اچانک میں کیا دیکھتا ہوں کہ اس درخت کے پاس ایک آدمی ہے جس کے سامنے آگ ہے اور وہ اسے سلگا رہا ہے۔ پھر وہ دونوں مجھے اس درخت پر چڑھا کر لے گئے اور وہاں انہوں نے مجھے ایک ایسے مکان میں داخل کیا جس سے بہتر مکان میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ اس میں کچھ بوڑھے، کچھ جوان، کچھ عورتیں اور کچھ بچے تھے۔ پھر وہ دونوں مجھ کو وہاں سے نکال لائے اور درخت پر اور چڑھایا۔ پھر میں وہاں پر ایک اور مکان میں تھا جس مکان میں مجھے داخل کیا گیا، یہ مکان پہلے سے بھی زیادہ عمدہ اور شاندار تھا۔ اس میں کچھ بوڑھے،
اور جوان آدمی تھے۔ تب میں نے ان دونوں سے کہا تم نے مجھے رات بھر پھرایا ہے، گھمایا ہے، دکھایا ہے، اب میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس کی حقیقت تو مجھے بتا دو۔ انہوں نے جواب دیا اچھا، وہ شخص جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا جبڑا چیرا جا رہا تھا وہ بہت بڑا جھوٹا آدمی تھا، وہ جھوٹی باتیں کیا کرتا تھا، اور جو اس سے بات کر لیتا وہ آگے پھیلاتا رہتا تھا، یہاں تک کہ تمام عالم کے اندر، تمام دنیا کے اندر، تمام محلے کے اندر وہ بات جھوٹی پہنچ جاتی تھی۔ اس لیے قیامت تک اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوتا رہے گا۔ اور وہ شخص جسے آپ نے دیکھا کہ اس کا سر کچلا جا رہا ہے، یہ وہ شخص ہے جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا تھا، مگر وہ قرآن کو چھوڑ کر رات بھر سوتا رہتا تھا۔ اللہ اکبر، قرآن کو چھوڑ کر سوتا رہتا تھا اور دن میں بھی اس پر عمل نہیں کرتا تھا اور رات کو بھی نہیں کرتا تھا۔ روزے قیامت تک، قیامت کے دن تک اس کے سر پر اسی طرح ہی پتھر مارنے والا پتھر مارتا رہے گا، اسی طرح اس کے اوپر عذاب ہوتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا اس کے آگے، اور وہ لوگ جنہیں آپ نے گڑھے میں دیکھا وہ زانی ہیں، تندور کے اندر سے جو شعلے کے آگ کے ساتھ نکل رہے تھے، فرمایا وہ زانی تھے، اور جیسے آپ نے نہر میں دیکھا وہ سود خور ہیں۔ وہ بوڑھا انسان جو درخت کے جڑ کے قریب بیٹھا ہوا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور چھوٹے بچے جو ان کے ساتھ ارد گرد بیٹھے ہوئے تھے، جو ان کے ساتھ کھیل رہے تھے، فرمایا وہ بچے ہیں جو بچپن میں ہی فوت ہو چکے تھے، جو بلوغت سے پہلے ہی مر گئے تھے۔ وہ آدمی جو آگ کو تیز کر رہا تھا وہ مالک جہنم ہے، جہنم کا مالک ہے، جہنم کے دروغہ ہے۔ وہ پہلا مکان جس میں آپ تشریف لے کے گئے تھے عام مسلمانوں کا گھر ہے، اور یہ دوسرا جو مکان ہے یہ شہیدوں کا ہے۔ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں اور یہ میکائیل ہیں علیہ السلام۔ اب آپ اپنا سر اٹھائیں۔ میں نے سر اٹھایا تو یکا یک دیکھتا کیا ہوں کہ میرے اوپر ابر کی طرح کوئی چیز ہے۔ انہوں نے بتایا یہ آپ کی اقامت گاہ ہے، یہ آپ کی رہائش گاہ ہے، یہاں پر آپ نے مقیم ہونا ہے، یہ آپ کا ٹھکانہ ہے۔ میں نے کہا مجھے اپنا مکان میں جانے دو، میں اپنے ٹھکانے میں جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی آپ کی کچھ عمر باقی ہے، اگر اسے جب تک آپ پورا نہیں کر پاتے ہم آپ کو اس مکان میں نہیں جانے دے سکتے۔ آپ اپنی رہائش گاہ میں اس وقت ہی جاؤ گے جب اپنی بقیہ عمر مکمل کر کے آؤ گے، تو لہٰذا آپ اپنی جو باقی عمر ہے اسے پورا کریں، اس کے بعد اپنی رہائش گاہ میں تشریف لے آئیں۔